صغرا نام کی حضرت حسین کی بیٹی کو مدینے میں روتا ہوا دکھائے، جبکہ میں مسلسل 20 سال سے یہ چیلنج کر رہا ہوں کہ دنیا کی کسی کتاب میں حضرت حسین کی کوئی بیٹی صغرا نام کی ثابت ہی نہیں کر سکتا۔ جنہوں نے کہانیاں گھڑی، قصے تراشے، حکایتیں بنائیں، وہ میرے مخاطبوں میرے مخاطب صرف اہل سنت ہیں۔ میں انہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ واقعہ کربلا کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ کس نے حضرت حسین کو خط لکھ کے بلایا اور کس نے حضرت حسین کو بلانے کے بعد عین وقت پہ دغا دیا، پھر انہیں کنبے سمیت شہید کیا اور پھر ان کے خیموں کو آگ لگا دی؟ کون لوگ تھے؟ اور وقت ملا انشاءاللہ مجھے توفیق دی تو یہ ثابت کروں گا کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کنبے کے جو افراد کربلا میں بچ گئے تھے، انہوں نے حسین کا قاتل کس کو کہا؟ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ وہ بتائیں گے نا کہ ہمارا قاتل کون ہے۔ تو یہ میں آخر میں انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو کروں گا، لیکن مجھے ایک تسلسل کے ساتھ آج چلنا ہوگا اور شاید کچھ دیر، آدھ گھنٹہ، پون گھنٹہ میں اپنے خطابتی رنگ پہ شاید نہ بھی آؤں، لیکن وہ باتیں آپ کے لیے بڑی مفید ہوں گی۔ یقین جانیے واقعہ کربلا کا تعلق سبائی یہودیوں کی اس سازش کے ساتھ ہے جو عبداللہ ابن سبا یہودی نے ایک سازش کی اور اس کے نتیجے میں حضرت عثمان ذو النورین جام شہادت نوش کر گئے۔ کربلا کا تعلق بھی اسی یہودی سازش سے ہے۔ پھر میری بات کو غور سے سنیے گا۔ جب میرے نبی مدینے میں آئے تو 3 قبیلے تھے یہودیوں کے، بنو نذیر 1، بنو قریظہ 2، بنو قینوقا 3 قبیلے یہودیوں کے تھے مدینے میں۔ 2 قبیلے جلا وطن کر دیے گئے، بنو نذیر اور بنو قینوقا۔ انہیں کہا گیا بھئی ایک اونٹ کا بوجھ لاد لو، نکل جاؤ مدینے سے۔ یہ مدینے سے نکلے، خیبر میں چلے گئے، وہاں انہوں نے جا کے پناہ لے لی۔ پھر غزوہ خیبر میں مسلمانوں نے انہیں وہاں جا کے مارا۔ باقی رہ گیا تیسرا قبیلہ بنو قریظہ، ان کا محاصرہ کیا گیا 26 دن، اور 26 دن کے بعد انہوں نے ہتھیار ڈالے۔ 600 سے زیادہ مردوں کو ایک دن میں تہہ تیغ کر دیا گیا اور ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنا لیا گیا، ان کے بچوں کو غلام بنا لیا گیا۔ ذلت، خواری، قتل ہونا، جلا وطن ہونا، خیبر میں پھر مار کھانا، یہ سب یہودیوں کے ساتھ ہوا۔ یہ جو
یمن کا یہ آدمی ہے جس کا نام ہے عبداللہ ابن سبا، یہودی ہے، انتہائی زیرک آدمی اور چالاک آدمی۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کے خلاف ہم گرم جنگ نہیں لڑ سکتے، کسی میدان میں ہم انہیں شکست نہیں دے سکتے۔ اس نے سرد جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا، اسلام کا لبادہ اوڑھ کے مسلمانوں کے اندر شامل ہو جاؤ اور سرد جنگ لڑو۔ یہ جانتا تھا کہ مسلمانوں کی فتوحات کی سب سے بڑی وجہ ان کا متحد ہونا ہے، یہ ایک ہے، ان کے مابین کوئی اختلاف نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، یہ ایک ہے، اسی لیے آگے سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ان کو پارا پارا کر دو، اختلاف پیدا کرو، ان کو پھوڑ کے رکھ دو، ان کی طاقت تقسیم کر دو۔ اس نے سرد جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا اور حضرت عثمان کی خلافت کے زمانے میں کلمہ پڑھا، مدینے آیا، عہدے کا طالب ہوا کہ عہدہ مل جائے گا سرکاری تو میرا سفر آسان ہو جائے گا۔ حضرت عثمان نے عہدہ نہیں دیا، یہ بصرے پہنچا، مصر پہنچا، کوفے پہنچا، دمشق پہنچا۔ اس نے ہر جگہ پہ اپنی جماعت کے افراد پیدا کیے، وہ جو نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے، جنہوں نے نبی پاک کا زمانہ نہیں دیکھا تھا، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا دور انہوں نے نہیں دیکھا تھا، اس نے انہیں اپنے ساتھ ملایا، یہ کہہ کے کہ حضرت عثمان اقربا پرنی کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو عہدے دیتے ہیں، مال غنیمت ان میں تقسیم کرتے رہتے ہیں۔ یہ اس نے پروپیگنڈا کیا حضرت عثمان کے خلاف اور ڈھال کے طور پر استعمال کیا حضرت علی کو۔ اسے ایک فرد چاہیے تھا جسے ڈھال کے طور پہ استعمال کرتا۔ اس نے لوگوں میں یہ پروپیگنڈا کیا خلافت تو علی کا حق تھا، ابو بکر و عمر نے عثمان نے چھین لی، غصب کر لی، یہ وصی و رسول ہے، نبی پاک نے اس کو وصیت کی تھی، امام بنایا تھا۔ اور یہ کرتے کرتے اس نے لوگوں سے کہا ابھی بھی کچھ نہیں کیا، ہم کوشش کریں، محنت کریں تو خلیفہ وقت کو ہٹا کے حضرت علی کو ہم ان کی جگہ پہ لا سکتے ہیں۔ اس نے یہ پروپیگنڈا کیا۔ پھر ایک کام اس سازشی نے کیا کیا، حضرت علی کی طرف سے خط لکھ لکھ کے بصرہ، کوفہ، مصر، حضرت علی کی طرف سے خط لکھے کہ خلیفہ وقت اکرمہ پرور ہو گیا ہے، آ جاؤ مدینے۔ اب ذرائع ابلاغ کا دور تو تھا نہیں کہ لوگ تحقیق کرتے کہ خط کس نے لکھے ہیں۔ حضرت علی کی طرف سے جب لوگوں کو خط پہنچے تو لوگ تیار ہو گئے مدینہ آنے کے لیے، مدینے پہ چڑھائی ہو گئی اور حضرت عثمان کو 40 دن پیاسا رکھ کے شہید کر دیا۔ حضرت عثمان نے تلوار اٹھانے سے منع کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ آئے، حضرت علی خود آئے، بیٹوں کو پہرے دار بنایا، لیکن حضرت عثمان کہتے تھے میں اپنی ذات کے لیے کسی مسلمان کا خون نہیں بہانا چاہتا، اپنی ذات کے لیے میں خون نہیں بہانا چاہتا، میرے لیے تلوار باہر نہیں نکلنی چاہیے۔ حضرت عثمان شہید ہوئے۔ ان لوگوں نے حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کی۔ صحابہ نے بھی حضرت علی کو کہا کہ آپ خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالیں، ورنہ یہ لوگ کسی غلط آدمی کو سامنے لے آئیں گے۔ پھر انہوں نے حضرت علی سے مدینہ چھڑوایا، حضرت علی کو کوفے لے کے گئے، دارالخلافہ کوفہ بن گیا، اور اس کے بعد آج تک مدینہ دارالخلافہ نہ بن سکا، کوفے چلے گئے۔ یہاں ٹھہر کے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، لیکن آپ کی میں توجہ چاہتا ہوں۔ حضرت علی مدینہ چھوڑ کے چلے گئے، کوفے کی طرف نکل گئے۔ یہ پیشکش تو حضرت عثمان کو بھی ہوئی تھی، کی کس نے تھی؟ حضرت سید
عثمان مر جائے گا مدینہ چھوڑ کے نہیں جائے گا، نہیں گیا مدینہ چھوڑ کے۔ لیکن انہی لوگوں نے، انہی منافقین نے ایک سازش کے ذریعے جال بن کے حضرت علی کو مجبور کر دیا مدینہ چھوڑنے کے لیے، اور وہ کوفہ چلے گئے۔ میں بعد میں آپ سے ہاتھ کھڑے کرواؤں گا، کتنے لوگ آپ میں سے جانتے ہیں؟ جو بات میں کہنے لگا ہوں کہ پہلے کہہ لوں پھر آپ سے ہاتھ بھی کھڑے کروا لیتا ہوں، کتنے لوگ جانتے تھے؟ کتنے لوگ آپ میں سے باخبر ہیں کہ حضرت علی کی 4.5 سالہ خلافت میں کون علی؟ بہادر علی، شجاع علی، دلیر علی، نڈر علی، بدر احد کا غازی علی، خندق کا ہیرو علی، تلوار چلانے کا دھنی علی، بہادر بھی ہے، دلیر بھی ہے، شجاع بھی ہے۔ کتنے لوگ جانتے ہیں آپ میں سے کہ حضرت علی کی 4.5 سالہ دور خلافت میں 1 انچ زمین بھی فتح نہیں ہوئی؟ اب ہاتھ کھڑے کرو، کتنے لوگ جانتے تھے؟ 1 انچ زمین بھی فتح نہیں ہوئی۔ گالیاں نکالتے ہو حضرت عمر کو، جس نے ایران پہ جا کے محمد عربی کا جھنڈا ڈال دیا تھا۔ گالیاں نکالتے ہو سیدنا عثمان کو، جس نے قبرص لے کے دیا، مصر لے کے دیا، روم پہ چڑھائی کی۔ حضرت علی کے زمانے میں 1 انچ زمین بھی فتح نہیں ہوئی۔ کیوں؟ جھگڑے ہو گئے، اختلاف ہو گیا آپس میں۔ یہی چاہتے تھے وہ یہودی، انہیں آپس میں لڑاؤ، ان کی قوت کمزور کرو۔ یہ جب ان کی قوت کمزور ہو جائے گی تو فتوحات کا راستہ رک جائے گا۔ چنانچہ وہ اپنی سازش میں پوری طرح کامیاب ہوئے، فتوحات کا راستہ رک گیا۔ آپس میں قصاص عثمان، اس پر 2 جماعتوں میں مسلمان تقسیم ہو گئے، ایک جماعت حضرت علی کی اور دوسری جماعت حضرت معاویہ کی۔ لیکن ذہن میں رکھیے کوئی مذہبی اختلاف نہیں، دونوں کے درمیان کوئی مذہبی اختلاف نہیں، صرف قصاص عثمان پر اختلاف ہوا ہے۔ آپ کہیں گے تیری بات کیوں مانی کہ ان کے درمیان مذہبی اختلاف نہیں تھا؟ میں نے کہا میری نہ مانو، حضرت علی کی تو مانو۔ میں ان کا حوالہ دے دیتا ہوں، نہج البلاغہ، سب سے معتبر کتاب ہے نہج البلاغہ، جس میں حضرت علی کے خط، حضرت علی کے خطبے، حضرت علی کی تقریریں، حضرت علی کے خطوط اس نہج البلاغہ میں درج ہیں۔ اس نہج البلاغہ میں حضرت علی نے اپنے گورنروں کو جو خط لکھا تھا، جب لوگ حضرت معاویہ کے متعلق کچھ باتیں کرنے لگ گئے، جنگ ہونے کے بعد حضرت علی نے اس میں لکھا ان ربنا واحد، اس کا ترجمہ تو کرو یار، ان ربنا واحد وان دیننا واحد وان دعوتنا فی الاسلام واحدۃ۔ میرا اور معاویہ کا رب ایک ہے، میرا اور معاویہ کا دین ایک ہے، میرا اور معاویہ کا نبی ایک ہے۔ آگے سن سکتے ہو تو سنو، اور یہاں لکھ کے لے جاؤ۔ معاویہ پہ تبرہ کرتے رہتے ہو، معاویہ کو گالیاں نکالتے رہتے ہو۔ حضرت علی نے اس خط میں لکھا لا نستزیدہم فی الایمان ولا یستزیدوننا، ایمان میں معاویہ سے بڑھ کے نہیں اور معاویہ مجھ سے بڑھ کر نہیں۔ اپنے جیسا مومن مانا یا نہیں مانا؟ حضرت علی نے حضرت معاویہ کو اپنے جیسا مومن مانا۔ کوئی مذہبی اختلاف نہیں تھا، قصاص عثمان